یہ مذاکرات تھے کیا؟ یہ مذاکرات یہ تھے کہ ایک پریشر ہے، ایک امریکہ کا ہے، اسرائیل کا ہے، یو کے کا ہے، بہت زیادہ پریشر. تو اس میں بات چیت تو ہوئی بٹھا کے کہ دیکھیں یہ کیسز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ پوچھ لیں، یہ ہے. تو اب ان سے پوچھ لیں بھائی، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ مذاکرات گورنمنٹ ان کو سیریسلی اب آ کے گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کو انوالو کرنا چاہتی ہے. لیکن جب انہوں نے پوچھا ہے جو اصل سائیڈ ہے، جن کے سٹیکس ہیں، تو انہوں نے 3 چیزیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو 9 مئی، 26 نومبر اور 26ویں ترمیم، اس کے علاوہ مذاکرات کر لیں. سعودی عرب کے بارے میں جو انہوں نے فرما دیا ہوا ہے بشرا نے، وہ ویسے فیصل واڈا یہاں مجھے سچا ہی لگتا ہے کہ یہی مروانا چاہتی ہے. تو امریکہ کی طرف سے ہم پہ سختیاں آئیں گی، اور وہ آئیں گی پھر آئی ایم ایف کو یوز کیا جائے گا، کیونکہ فیب میں جا کے آئی ایم ایف سے اگلے مذاکرات ہونے ہیں، اور جن کو فائنل ہونا ہے جس کا شیڈول جنوری میں. تو اگر جنوری میں یہ شیڈول آ گیا تو فابہا، ورنہ سختی ہے. ناظرین، مذاکرات اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا نکلے گا مذاکرات میں سے، کچھ ہوگا، کیا ہوگا. اور اگلے 3 مہینے جو سب سے اہم خبر میں آپ کو دوں گا وہ یہ کہ اگلے 3 مہینے پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے، اور ان مشکلات سے کیسے پاکستان نکلے گا، اور وہ مشکلات ہے کیوں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو سب سے پہلے مذاکرات. دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے آپ کو پچھلے 2 دن، ایک دن چھوڑ کے پچھلے 2 دن اپڈیٹ رکھا کہ مذاکرات ہوئے، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ اندر بھی ہوئے ہیں، جیل کے اندر بھی ہوئے ہیں. اب بہت کچھ لوگ مانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں. تو خبر تو وہی ہوتی ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. خیر، تو یہ مذاکرات تھے کیا؟ یہ مذاکرات یہ تھے کہ ایک پریشر ہے، ایک امریکہ کا ہے، اسرائیل کا ہے، یو کے کا ہے، بہت زیادہ پریشر ہے. تو اس میں بات چیت تو ہوئی بٹھا کے کہ دیکھیں یہ کیسز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ پوچھ لیں، یہ ہے. تو اب ان سے پوچھ لیں بھائی، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ ان کے پاس کیا سلوشن ہے. یہ تھے مذاکرات. تو ظاہر ہے کچھ سالس بیٹھتا ہے تو وہ پھر سالس ہی کرتا ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتا، یہ اتنی تو مطلب آخر نہیں آئی کہ نا کہ بس جی ٹھیک ہے چھوڑیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایسا تو ہے نہیں ہے تو بہت کچھ. تو وہ جب بہت کچھ سامنے آیا تو پھر اس پہ سالس نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں. یعنی کہ ادھر والی جو سائیڈ تھی ریاست کی، کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس پہ یہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے، اعتراف بھی ہونا چاہیے، اور معاہدہ بھی ہونا چاہیے، اس پہ دستخط بھی ہونے چاہیے. تو وہاں سے آگے پھر جو متاثرہ فریق ہیں عمران خان صاحب، وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ تھے پچھلے 2 دن کے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ مذاکرات گورنمنٹ ان کو سیریسلی اب آ کے گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کو انوالو کرنا چاہتی ہے. لیکن جب انہوں نے پوچھا ہے جو اصل سائیڈ ہے، جن کے سٹیکس ہیں، کہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے 3 چیزیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو 9 مئی، 26 نومبر اور 26ویں ترمیم، اس کے علاوہ مذاکرات کر لیں. اس کے علاوہ باتیں ہو سکتی ہیں، مانی بھی جا سکتی ہیں. تو آپ بیٹھیں، آپ لوگ کریں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ 3 چیزیں جو ہیں نا، ان سے نہیں پیچھے ہٹنا. اچھا، اب 23 کی تاریخ مل گئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ دینے کے لیے. آپ لوگوں نے سن لی خبر کہ 23 تاریخ کو جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، جنہیں 190 ملین پاؤنڈ کا جس میں بہت زیادہ کرمنل افینس ہوا ہے، کوئی ایک نہیں، 2 سے 3 کرمنل افینس ہیں. تو اس پہ ہیرنگ ہوئی ہے، 1 سال تک اس پہ ہیرنگ رہی ہے، اور اب اس کا فیصلہ آنے والا ہے. تو 23 کو انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ اناؤنس کریں گے. تو یہ درمیان میں 2 سے 3 دن ہیں، اس میں بھی وہاں بات ہوگی. یہاں ہوگی پارلیمنٹ اور سائیڈ پہ اسپیکر، وہاں بھی ہوگی. اور وہی بات ہوگی کہ ثالثین صاحب آ جائیں، بیٹھیں، سنیں، اور
اس پہ بات کر لیں. تو اسی لیے جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو ملتوی کیا گیا. اتوار تک لے گئے, سوموار کو فیصلہ آنا ہے. اب یہ مطلب اپنی طرف سے انہوں نے بڑا سخت میچ بنانے کی کوشش کی ہے. میچ کوئی سخت نہیں ہے. اس لیے دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کرائن ہوتے ہیں این آر او کے. کس طرح سے ہوتا ہے این آر او؟ ہم پرانی مثالیں لے لیتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ خود اکیلا تو خود کر نہیں سکتا نا سب کچھ, تو اس کو کوئی ساتھی لینا پڑتا ہے ساتھ, کوئی ارد گرد کا ملک, جیسے کہ سعودی عرب ہے, جیسے کہ قطر ہے, جیسے کہ چائنا تو نہیں ہو سکتا, نہ انڈیا ہو سکتا ہے. تو پھر یہی 2-3 ملک رہ گئے, یا وہ ٹرکی کی مدد لے لے. اب ٹرکی عمران خان کی مدد کے لیے کوئی دورست. اب رہ گیا یہاں تک بات قطر کی. قطر از آلسو دورست, وہ بھی دور ہے, ان سے ویسے ہی دور ہے, کوئی قربت ہے ہی نہیں کہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ. آج آگے ایک سعودی عرب رہ جاتا ہے. تو سعودی عرب کے بارے میں جو انہوں نے فرما دیا ہوا ہے بشرا نے, وہ ویسے فیصل واڈا یہاں مجھے سچا ہی لگتا ہے کہ یہی مروانا چاہتی ہے. اور بھئی یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ درمیان میں کوئی ملک ڈالنا ہوتا ہے بھئی. اگر آپ کا امریکہ بہادر آئے گا تو اکیلا وہ جہاز اڑا کے یہاں آ جائے گا, آپ کو اٹھا کے بٹھا کے لے جائے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی کو انہوں نے اسٹرائک کیا بڑا موقع پہ, تاکہ وہ بھی ناراض ہو جائے. ناراض وہ پہلے بھی تھا. اچھا, اب میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ مشرف دور میں ایک بڑے مشرف کے قریبی بندہ ہوتا تھا, بڑا ہی قریب کا بندہ, اس کا نام تھا طارق عزیز. سول بیوروکریٹ تھا, بڑا سینئر بیوروکریٹ. تو اس سے بعد ازاں کسی نے جب پوچھا اقتدار جانے کے بعد کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ اتنا پریشر, اتنا سب کچھ نواز شریف پر, اور اتنے کیسز آپ نے بنائے, اور اس کے نتیجے میں مارشل لاء بھی لگانا پڑ گیا, مشرف کو خود آنا پڑ گیا, تو مشرف کو نواز شریف کو پھر باہر بھجوانے کا کیا وجہ کیا ہوئی تھی, کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کا تو تھا دباؤ. کلنٹن نے کہہ دیا تھا کہ میری ٹرم کے دوران ختم ہونے سے پہلے مشرف صاحب آپ نے ان کو باہر بھیجنا ہے, نکالنا ہے. تو میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ مشرف اور موجودہ آرمی چیف میں فرق ہے بہت زیادہ. ایک تو یہ ملحوظ خاطر رکھیں, مشرف ٹوٹلی کمپرومائزڈ آدمی تھا. امریکہ کے آگے تو اس کی آنکھ نہیں اٹھتی تھی. کرائن ہے, اس کے ثبوت موجود ہیں, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ نے ایک کال کی اور سب کچھ کر دیا ان کے لیے. تو وہ ایک تو فرق یہ واضح رہے. دوسرا ہوا یہ, اس نے کہا کہ جب مشرف نئے آئے تو اس دوران یونائٹڈ نیشن کا اجلاس تھا جو ہوتا ہے, تو اس میں پاکستان جاتا ہے, سارے ملک آتے ہیں. اچھا, پاکستان کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہاں پہ جا کے تو انہوں نے ایک سائیڈ لائنز میٹنگ کرنی ہوتی. اچھا, ان کا ایک مقصد ہوتا ہے, وہ سائیڈ لائن میٹنگ سے نکلتا کچھ نہیں ہے. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں چونکہ ایک اکٹھ ہے پوری دنیا کا, تو دوست اور دشمن سارے موجود ہوتے ہیں. تو دوستوں کو ملنا ضروری ہوتا ہے دشمن کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہماری یہ اسٹرینتھ ہے, یہ ہم بھی ہیں بھائی, ہمارے ساتھ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اس کے لیے پھر سب سے قریبی دوست تو سعودی عربیہ ہے. تو جانے سے پہلے, جب جانا تھا تو یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں. تو سعودی عرب کو جب انہوں نے ایک ریکویسٹ بھیجنا شروع کی, جو کہ انہوں نے سمجھا کہ ایک ریمائنڈر ہوگا کہ جی وہاں پہ سائیڈ لائن پہ آپ سے میٹنگ ہوگی, تو انہوں نے اس ریکویسٹ پہ جواب ہی نہیں دیا. آگے سے بالکل ہی خاموشی, ایک ریکویسٹ, دوسری ریکویسٹ, تیسری ریکویسٹ. تو جب وہ انہوں نے پھر اپنے ذرائع سے چیک کیا, اپنے ادھر ادھر بات چیت کی کہ یہ کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آپ کو کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو باہر بھیجیں, وہ اس پہ ناراض لگتے ہیں. اچھا, پھر وہ اس پہ اس طریقے سے بات کی گئی کہ اچھا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ ملاقات تو کریں. اب بڑا ضروری ہوتا ہے نا وہاں پہ بھارت کو دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ میرا یہ بھی دوست ہے, میرا یہ بھی دوست ہے. بھائی تو اکیلا نہیں ہے کوئی دوستوں والا, ہمارے بھی دوست ہیں, ہمارے بھی بازو ہیں. یہ شو آف طاقت ہوتی. اچھا جی, وہ بڑی مشکل سے انہوں نے ٹائم دیا, اور جو اس وقت شاہ تھے, کنگ تھے, وہ تو بیمار تھے فہد صاحب, تو ان کی جو نمائندگی کر رہے تھے ولی عہد,
تو وہ انہوں نے ٹائم بڑی مشکل سے دیا اور ملاقات میں انہوں نے منہ بسورا ہوا تھا. تو وہاں پہ مشرف کی جو ملاقات تو ہو گئی لیکن اس میں انہوں نے پھر ایک جیسچر ضرور دے دیا اور پھر بعد میں بات ہوئی کہ بھئی ہم نے اتنے دیر سے کہا ہوا ہے اور آپ لوگ ہمیں مطلب ہماری بات کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. تو یہ تھا پریشر. اور مین وائل قطر کا پریشر تو اس سے بھی زیادہ تھا. تو اس وجہ سے پھر یہ راضی ہوئے اور یہ اوپر سے حکم آ چکا تھا کلنٹن کا اور آگے بندہ بھی مشرف بیٹھا ہوا تھا. پھر نواز شریف کو جانے دیا. جو لوگ اس کو مثال بنا آگے سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ ہو جائے گا تو سعودی عرب تو اب نہیں کہہ رہا, قطر تو بالکل نہیں کہہ رہا, میں نے کہا دورست, تو ترکی بھی نہیں کہہ رہا, تو پھر کس نے کہنا ہے؟ چائنا نے. ناٹ ایٹ آل, بلکہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ ہے اصل صورتحال. اس لیے یہ مد نظر رکھیں جو کوئی بندہ یہ خبریں آپ کو دیتا اور جن کی خبریں آپ سن کے بڑے سر دھنتے ہیں اور امیدیں لگا بیٹھتے ہیں, تو فیکچول پوزیشن تو یہ ہے. اچھا جی, اب میں بتاؤں کہ پاکستان میں اگلے 3 ماہ اسپیشلی ٹل دا فیب اینڈ بڑا مشکل وقت, سخت وقت, مشکل نہیں سخت وقت ہے. اور اس سخت وقت سے انشاءاللہ ہم گزریں گے. اور وہ سخت وقت جو ہے یہ تو آپ نے جو خبر آج سنی ہے کہ میزائل پروگرام کے حوالے سے کچھ پابندیاں لگی ہیں, یہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اور وہ سارے کا سارا ہوگا کہاں سے؟ امریکہ سے. امریکہ یوز کرتا ہے آگے, یو کے کو وہ اس کی سبسڈری ہے. اور پھر اسرائیل جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو امریکہ کی طرف سے ہم پہ سختیاں آئیں گی اور وہ آئیں گی. پھر آئی ایم ایف کو یوز کیا جائے گا کیونکہ فیب میں جا کے آئی ایم ایف سے اگلے مذاکرات ہونے ہیں اور جن کو فائنل ہونا ہے جس کا شیڈول جنوری میں. تو اگر جنوری میں یہ شیڈول آ گیا تو فابہا, ورنہ سختی ہے. اور اس سختی سے ہم نپٹیں گے تو وہ نپٹیں گے ہم اپنے دوست ممالک کی مدد سے. اور دوست ممالک وہ ہیں, خبر اس میں یہ ہے کہ جن کے لیے پاکستان نے وہ کچھ کر دیا ہے جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جی ابھی ان دنوں 2 ممالک, دوست ممالک, ان کے لیے پاکستان نے وہ کچھ کر دیا ہے جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ ممالک ہماری مدد کریں گے. اور ایشوز اور سختیاں اس کے پیچھے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا بات ہے, کچھ نظر تو آ نہیں رہا. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, ایک بہت بڑی بات ہے وہ بتا نہیں سکتا, ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ ہے میڈ ان پاکستان پروجیکٹ. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو امریکہ اور انڈیا کے سینے پہ مونگ ڈلے گا اور یہ لانچ ہونے والا ہے. اور صرف یہی اتنا ہی کافی ہے بتانے کے لیے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کہ کتنا بڑا سخت وقت آنے والا ہے. اور اس کو انشاءاللہ اس کو کیٹر کریں گے with the help of our friendly countries اور انشاءاللہ ہوگا. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ ہوگی اصل میں حقیقی آزادی. اصل حقیقی آزادی یہ ہے کہ آپ معاشی طور پہ امریکہ کی جو غلامی ہے اس سے نکل جائیں. یہ ہے اصل حقیقت, یہ ہے حقیقی آزادی. اور اس کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے اور بہت کچھ کیا ہے پاکستان نے اس کے لیے. وہ کچھ کر دیا ہے کہ بہت خطرناک, لیکن کر دیا ہے کیونکہ دوستوں کو دوست بنا کے رکھنا ہوتا ہے, پھر وہی آپ کے کام آتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں کہانی. باقی تو ساری باقی کہانیاں ہی ہیں, یہ ہے اصل بات. تو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کل.